برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا مستعفی ہونے کا اعلان۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، استعفے سے متعلق آج صبح بادشاہ کو بھی آگاہ کر دیا تھا۔ اقتدار کی منتقلی تک عہدے پر کام کرتا رہوں گا، آنے والے وزیر اعظم کی مکمل حمایت اور تعاون کروں گا۔ کیئر سٹارمر کا مزید کہنا تھا کہ 6 سال پہلے لیبر پارٹی کی قیادت سنبھالی جب پارٹی دیوالیہ ہو چکی تھی۔ 2 سال قبل وزیر اعظم کا حلف اٹھانا یادگار لمحہ تھا۔ 2 سال میں قومی معیشت کو مضبوط اور پارٹی کو بحال کیا۔ تبدیلیاں راتوں رات نہیں آتی، وقت درکار ہوتا ہے۔ ایران امریکہ حتمی معاہدے کے لیے 60 روزہ روڈ میپ منظور۔ تمام امور پر تکنیکی مذاکرات فوری شروع کرنے پر اتفاق۔ پاکستان اور قطر کی ثالثی میں مذاکرات کا پہلا دور مکمل۔ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مذاکرات کے بعد پاکستان اور قطر کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق اعلیٰ سطح کمیٹی مذاکراتی عمل کی نگرانی کرے گی۔ آبِ ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے رابطہ لائن قائم۔ ایٹمی پروگرام پابندیوں کے خاتمے کے لیے الگ الگ ورکنگ گروپ بنائے جائیں گے۔ لبنان جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے ڈی کنفلیشن سیل قائم کرنے پر اتفاق۔ سیل میں لبنان اور ثالث ممالک شامل ہوں گے۔ مذاکرات کے بعد ایران نے امریکہ سے ریلیف ملنے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی وزارت خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ پاکستان اور قطر کی انتھک سفارتی کوششیں رنگ لے آئیں۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم، منجمد اثاثوں کا ایک حصہ بھی جاری۔ ایران کی تیل اور پیٹروکیمیکل برآمدات پر پابندیاں ختم کر دیں۔ ایران کی تعمیر نو اور بڑے ترقیاتی منصوبے کا آغاز کر دیا گیا۔ لبنان جنگ کے خاتمے میں اہم پیشرفت حاصل ہوئی۔ پہلا اصلی امتحان لبنان ڈی کنسلٹیشن سیل کا قیام ہے۔ ایرانی ترجمان کی بھی پابندیوں میں نرمی اور تیل برآمدات پر پیش رفت کی تصدیق۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ منجمد اثاثوں کی فراہمی مذاکرات کے اہم نکات میں شامل رہی۔ جوہری پروگرام پر باضابطہ مذاکرات کا آغاز تاحال نہیں ہو سکا۔ امریکی اور ایرانی قیادت خطے میں امن چاہتی ہے۔ ایران نے خطے کی صورتحال بہتر کرنے کے لیے بردباری دکھائی۔ امریکی صدر ٹرمپ بھی امن کے لیے مخلص ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفود سے ملاقات کے دوران گفتگو کہا، ٹرمپ کی مدبرانہ قیادت کے باعث مذاکرات ممکن ہوئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مذاکرات کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ دوسری طرف صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، الحمدللہ مذاکرات میں کامیابی حاصل ہوئی، پاکستان کو بڑی کامیابی ملی۔ نائب امریکی صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ستائش۔ امن کے لیے پاکستان کے سفارتی کردار کا اعتراف۔ جے ڈی وینس نے کہا، خطے میں امن کے لیے پاکستان کی قیادت کا کردار لائق تحسین ہے۔ مذاکرات کے لیے پاکستان کے کردار کو دنیا بھر میں سراہا گیا۔ مشرق وسطیٰ میں امن کا قیام امریکہ کی ترجیح ہے۔ صدر ٹرمپ لبنان میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔ ادھر قطری وزیر اعظم نے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے ساتھ تصویر شیئر کر دی۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن نے تصویر کے ساتھ کیپشن میں لکھا کہ لوسرن سے براہ راست کام جاری ہے۔ تحریک انصاف نے ہمیشہ قومی یکجہتی کے لیے آواز اٹھائی۔ اپوزیشن لیڈر ہمیشہ ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے بات کرتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا، محمود خان اچکزئی نے ایوان میں خود جا کر وزیر اعظم سے ہاتھ ملایا، سوچ رہے تھے ہاتھ ملانے سے معاملات بہتر ہوں گے۔ یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور دیگر ساتھیوں کو دوبارہ سزائیں سنا دی گئیں۔ ہم سب کو ذاتی انا سے نکل کر کچھ کرنا ہوگا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے جواب دیا، سزا عدالت نے سنائی ہے، اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں۔ مزید کہا، جوڈیشل کمیشن میں اپوزیشن کے 2 اراکین کو نمائندگی دی گئی ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے اپوزیشن اراکین اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ پی ٹی آئی سے گزارش ہے کہ کمیٹی میں اپنا کردار ادا کرے۔ گلیت بلتستان کے 30 نومنتخب ارکان اسمبلی نے حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر نذیر احمد نے ارکان اسمبلی سے حلف لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں پیپلز پارٹی کے 13، مسلم لیگ نون کے 9 ارکان شامل، استحکام پاکستان پارٹی کے 6، مجلس وحدت المسلمین کا 1 اور 1 آزاد رکن شامل ہیں۔ اجلاس کے اگلے مرحلے میں اسپیکر، ڈیپٹی اسپیکر اور وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے امجد حسین ایڈوکیٹ کے بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کا امکان۔
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی وفاقی بجٹ پر تنقید، کہا مہنگائی کے پیش نظر تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا، نجی سیکٹر کے ملازمین کو بجٹ میں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا، سود ختم نہ کرنے پر بھی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا، پیپلز پارٹی کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا، بولے 40 سال سے سندھ پر پیپلز پارٹی کا قبضہ ہے، سندھ کے بچوں کی حالت زار کیوں نہیں بدلی، ہزاروں بچے اسکولوں سے باہر ہیں، صوبے میں نہ سڑکیں ہیں نہ تعلیم۔ امریکی صدر اپنے بیانات میں محتاط رہیں، ہم امریکی دھمکیوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر کالیباف کا ٹرمپ کی دھمکیوں پر رد عمل، کہا کہ ٹرمپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر ان کی دھمکیوں کا کوئی اثر ہوتا تو وہ آج مایوسی کی حالت تک نہ ہوتے، اگر کوئی جارحیت ہوئی تو ہماری مسلح افواج جواب دینے کے لیے تیار ہیں، ٹرمپ جو کریں گے ہم ویسا ہی جواب دیں گے۔ ترجمان ایرانی قومی سلامتی کمیشن ابراہیم رضائی بولے کہ ٹرمپ کی دھمکیوں اور بڑکوں کی تاثیر ختم ہو چکی ہے، طنز کیا کہ یہ تو دوران جنگ ہرمز کا کنٹرول نہیں سنبھال سکے۔ امریکہ اور ایران کو 47 سال بعد ایک میز پر بٹھا دیا، امید ہے مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا العربیہ نیوز کو انٹرویو، کہا کہ آبنہ ہرمز کی صورتحال کو جنگ سے پہلے والی حالت میں واپس لایا جانا چاہیے۔ اسحاق ڈار مصری دارالحکومت قاہرہ میں R4 وزارتی اجلاس میں شریک ہوئے۔ پاکستان، مصر، سعودی عرب اور ترکی نے امریکہ ایران معاہدے پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ ادھر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سعودی عرب میں مختصر قیام کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ اسحاق ڈار کی مدینہ منورہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری، درود و سلام پیش کیا، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے اور ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ ملک بھر میں آج سے حج رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا۔ اسلام آباد میں تقریب سے گفتگو میں وزیر مذہبی امور سردار یوسف نے کہا کہ قومی IT بورڈ کے تعاون سے حج کو ڈیجیٹائز کر دیا، بیرون ملک پاکستانی بھی حج رجسٹریشن کروا سکیں گے۔ حج رجسٹریشن کے لیے کوئی فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ حج کی رجسٹریشن پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر ہوگی۔ رجسٹریشن کے بغیر حج 2027 کے لیے درخواست جمع نہیں کرائی جا سکے گی۔ لاہور، گجرات، ملتان سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، لاہور میں پہلے آندھی اور پھر موسلا دھار بارش سے موسم خوشگوار رہا۔ ایبٹ آباد، مری، اسلام آباد میں بھی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی۔ خیبر پختونخوا میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع، محکمہ موسمیات کے مطابق راولپنڈی، مری، لاہور، گوجرانوالا، سیالکوٹ، فیصل آباد میں بارش ہوگی۔ فلپائن کے وسطی شہر ٹیکلوبان میں اسکول کے اندر فائرنگ، 3 افراد ہلاک، 5 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے وقت اسکول میں کلاسز جاری تھیں، حکام نے زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کر دیا۔ پولیس نے ایک مشتبہ ملزم کو حراست میں لے لیا ہے، واقعے کی تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں۔